حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میسرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دلاویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانات سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی عوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، میری شہزادیوں، میری بیٹیوں، جنت کے دروازے پچھلے 20 دن سے ہمارے لیے کھولے جا چکے ہیں۔ ہر روز اللہ رب العزت 10 لاکھ ایسے جہنمیوں کو جن کے اوپر مہر لگ چکی تھی جہنم کی، اللہ انہیں جہنم سے خلاصی دے رہے ہیں، انہیں جنت کا راہی بنا رہے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں، یہ نیک متقین لوگوں سے منگنی کے لیے تڑپ رہی ہیں، اور یہ در حقیقت مومنات کے انڈر میں ہیں۔ مومنات، امت کی وہ مومنات بیٹیاں، امت کی وہ مومنات ان کی سردار ہیں۔ جنت کی حوروں کے سردار وہ مومنات ہیں جنہوں نے خلوت اور جلوت میں اللہ رب العزت کا خوف رکھا، اپنی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کی، اپنی حیا کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ یہ ان حوروں کی جن کی تعریف حدیث مبارکہ میں ہوئی ہے، ان کی سردار ہیں یہ مومنات۔ سب سے پہلے تو دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت یہ 20 دن گزر چکے ہیں، ہم امید کرتے ہیں آپ کے رحم سے کہ آپ نے ہمیں بھی خلاصی عطا فرما دی ہوگی۔ اگر ہم جہنم کے حقدار ہو چکے تھے تو آپ نے ہمیں بھی معاف کر دیا ہوگا، اور اب ہم بھی جنتیوں میں اپنا نام لکھوا چکے ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے آج تک ہمیں معاف نہیں فرمایا ہے تو ابھی آپ کے رحمت کا عشرہ گیا نہیں ہے، ابھی جہنم سے خلاصی کا عشرہ گیا نہیں ہے، ابھی آپ کی رحمتیں برس رہی ہیں کہ پورے سال جتنی رحمتیں آپ کی اس دنیا پہ برستی ہیں اس کے کئی ہزار گنا زیادہ رحمتیں ماہ رمضان میں پورا مہینہ برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان رحمتوں میں بھگو دیجئے، ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مکین بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حسین حوروں کا سردار بنا دیجئے، ہمیں مومنات میں شامل فرما دیجئے، ہمیں طیبات میں شامل فرما دیجئے، ہمیں ان خواتین میں شامل فرما دیجئے جو آپ کی پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ابھی بھی وہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ان جنت کے دروازوں کا حقدار بنا دیجئے، جنت کے بالا خانوں کا حقدار بنا دیجئے۔ بے شک کہ بہت گناہ گار ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ ہماری گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنی آپ کی رحمت بڑی ہے۔ کیا آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم امت محمدیہ کے بہت ٹوٹے پھوٹے، بہت حقیر فقیر لوگ ہیں، بہت نادان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم پر اپنی رحمت برسا دیجئے، ہمیں جنت کا حقدار بنا دیجئے۔ شب قدر کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں شب قدر کی رحمتوں سے نواز دیجئے، آمین ثم آمین۔ اے رضوان، جنت کے دروازے تو کھولو، جنت کے دروازے تو کھولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے دروغہ سے فرما دیتے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور پھر پکڑ لو ان کو۔ اور جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر لو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ یہ میرا رب ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو ہزاروں لاکھوں ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک ماں کی جتنی محبت اس سے کہیں ہزاروں گنا زیادہ میرا رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔
کتنی محبت کرنے والا ہے کہ دروغہ جہنم کو کہہ رہا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دو، شیاطین کو پکڑ کر لے آؤ، آج امت محمدیہ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ رہے، کیونکہ امت محمدیہ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، ذکر کرتی کرتی ذاکرین کے دروازے سے داخل ہو جائے، روزہ رکھتی رکھتی روزے داروں والے دروازے سے داخل ہو جائے، حمد کرتی کرتی حمد والے دروازے سے داخل ہو جائے، یہ میرا رب ہے، رحمتیں برسا رہا ہے، اپنی امت اپنی بندوں پر رحم فرما رہا ہے، امت محمدیہ کے لیے جنت کو سجا رہا ہے، شیاطین کو پکڑ رہا ہے، اپنی حجت تمام کر رہا ہے۔ بس اللہ رب العزت، شیاطین کو تو آپ نے قید کر لیا تھا، ہمارے نفس نے ہمیں قید کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ ہمیں نفس کے جنجال سے بھی بچا لیجئے کہ نفس ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑ رہا مولا، یہ نفس ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا، پورے سال اس کو ایسا پال لیا ہے ہم نے کہ یہ 1 مہینے ہمارے لیے عبادتیں کرنا اس کو بہت مشکل لگ رہا ہے، یہ نفس ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا مولا، ہمیں نفس کے جنجال سے بچا لیجئے، اس کی چالوں سے بچا لیجئے مولا، یہ دنیا داری میں لگ گیا ہے، ہمارے دلوں سے دنیا کو نکال دیجئے اللہ، ہمارے دلوں سے دنیا کو نکال دیجئے، ہمیں جنت کا حقدار بنا دیجئے اللہ، آپ نے جنت کے دروازے کھلوا دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کروا دیے اللہ، ہمیں جہنم میں داخل مت کیجئے گا، ہمیں جنت کا حقدار بنا دیجئے، ہمیں جنت کا حقدار بنا دیجئے گا مولا، اپنے شیاطین کو تو پکڑوا دیا تھا اللہ، نفس کو تقوی کی زنجیروں میں باندھ دیجئے کہ نفس ہمیں ورغلاتا ہے، ہمیں دنیا میں لگاتا ہے مولا کریم، ہمیں دنیا میں لگاتا ہے، ہماری آخرت کو خراب کرواتا ہے اللہ، ہمارے دل دنیا سے نکال دیجئے، ہمارے دلوں سے دنیا کو نکال دیجئے اللہ، اپنی رضا عطا فرما دیجئے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے، جنت کے دروازے تو کھل چکے ہیں اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم پر جنت کے دروازوں کو کھول دیجئے، جہنم کے دروازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم پر بند کر دیجئے میرے مولا، ہمیں کبھی بھی جہنم میں داخل مت کیجئے گا، ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے گا، عفو و درگزر ہم سے بھی فرمائے گا مولا کریم، تو صلہ رحمی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے۔